فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ، تو ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلاف کرے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں، وہ ضرور وعدہ پورا کرے گا اور اپنے رسول کی مدد فرمائے گا اور ان کے دین کو غالب کرے گا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوا اور آسمان۔ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ زمین اور آسمان کی تبدیلی میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جس طرح انسان مر جائے گا تو مرنے کے بعد جب وہ اٹھے گا تو وہ کوئی نیا انسان نہیں ہوگا، بلکہ جو دنیا میں تھا اسی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ تو اب زمین اور آسمان کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو زمین کو بھی فنا ہے، آسمان کو بھی فنا ہے۔ پھر جب میدان قیامت قائم ہوگا، دوبارہ سور پھونکی جائے گی، تو زمین اور آسمان کو اللہ دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ تو کیا یہ وہی زمین و آسمان ہوگی یا نئی زمین و آسمان ہوگی؟ تو ایک قول یہ ہے کہ یہ وہی زمین وہی آسمان ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف بدل دے گا۔ مثلا آج زمین کے اندر پہاڑ ہیں، اونچ نیچ ہے، لیکن اس وقت زمین ایک سطح ہو جائے گی، نہ اس پر پہاڑ باقی رہیں گے، نہ بلند ٹیلے، نہ گہرے غار، نہ درخت، نہ عمارت، نہ کسی بستی اور ملک کا نشان باقی ہوگا، اور آسمان پر کوئی ستارہ نہ رہے گا۔ سورج و چاند کی روشنیاں معدوم ہوں گی۔ تو یہ تبدیلی اوصاف کی ہے، ذات کی نہیں۔ زمین و آسمان وہی ہوں گے لیکن ان کی صفتیں بدل جائیں گی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی۔ اس زمین کی جگہ ایک دوسری چاندی کی زمین ہوگی، اور بعض نے کہا وہ تانبے کی زمین ہوگی۔ تو جس قول میں یہ ہے کہ چاندی کی زمین ہوگی، سفید و صاف، جس پر نہ کبھی خون بہایا گیا ہو، نہ گناہ کیا گیا ہو، اور آسمان سونے کا ہوگا۔ یہ دو قول اگرچہ بظاہر باہم مختلف معلوم ہوتے ہیں، مگر یہ دونوں قول صحیح ہیں۔ ہوگا یہ کہ پہلے یہی آسمان اور یہی زمین اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، لیکن ان کی صفات میں تبدیلی ہوگی۔ زمین بالکل سیدھی ہوگی، آسمان پر ستارے نہیں ہوں گے۔ پھر جب حساب کتاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی ذات کو بدل دے گا، اور پھر جس طرح دوسرا قول ہے اس کے مطابق زمین اور آسمان ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوا اور آسمان، یعنی آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے، یعنی لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تم مجرموں کو دیکھو گے یومئذ اس دن، مقرنین فی الاسفاد، کے بیڑیوں میں، زنجیروں میں ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے، وہ باندھے ہوئے ہوں گے، یعنی مجرم کافر اور جس شیطان نے اس کو بہکایا، وہ دونوں ایک ہی زنجیر سے بندھے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطغان، ان کے کرتے رال کے ہوں گے۔ یہ رال کالے رنگ کا ہوگا، بدبودار ہوگا،
جن سے آگ کے شعلے اور زیادہ ہو جائیں گے۔ تفسیر بیداوی میں ہے کہ ان کے بدنوں پر رال لیپ دی جائے گی، رال مل دی جائے گی، اور وہ مثل کرتے کے ہو جائے گی۔ اس کی سوزش اور اس کے رنگ کی وحشت اور بدبو سے وہ تکلیف پائیں گے۔ اب قطران رال کیا چیز ہے؟ تو بعض نے کہا کہ یہ جو روڈ پر ڈامر بچھایا جاتا ہے یہ مراد ہے۔ اس کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے تکلیف آگ کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہی فرمایا گیا کہ سیاہ رنگ ہوگا، بدبودار وہ چیز ہوگی جن سے آگ کے شعلے اور زیادہ تیز ہو جائیں گے۔ اور تفسیر بیداوی کا یہ قول ہم نے سنا کہ ان کے بدنوں پر قطران لیپ دی جائے گی اور یہ کرتے کی طرح ہو جائے گی جیسے کرتا پہنا جاتا ہے۔ اس کی سوزش، اس کے رنگ کی وحشت اور بدبو سے وہ تکلیف پائیں گے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہرے آگ ڈھانپ لے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اس لیے کہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ یہ قیامت کے میدان کیوں قائم ہوگا؟ تاکہ اچھوں کو اچھا بدلہ ملے اور بروں کے کام کا انجام جہنم کی آگ ہو۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ کو حساب کرتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ھذا، یہ قرآن، بلاغ للناس، لوگوں کو حکم پہنچانا ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور اس لیے کہ وہ اس سے ڈرائے جائیں، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اس لیے کہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی معبود ہے۔ یعنی ان آیات سے اللہ تعالی کی توحید کی دلیلیں لوگ پائیں، اس لیے قرآن پاک کا نزول ہوا۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے کہ عقل والے نصیحت مانیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے نور و برکتیں عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم کا 7واں رکوع اور یہ آخری رکوع ہے مکمل ہوا۔ اللہ تعالی سورہ ابراہیم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔